الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں جب سے زمین و آسمان کو اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا ہے، تب سے 12 ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی درست دین ہے۔ لہٰذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہٰذا میرے بندو تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ہر وقت ہی ظلم کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 مہینے ظلم نہ کرو، باقی دیگر مہینوں میں خوب ظلم و زیادتی گناہ کے کام کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے، لڑائی جھگڑوں سے اور تمام قسم کے ظلم و زیادتی سے بچاؤ۔ جیسا کہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا ہر وقت حرام ہے، اور خصوصاً جب کہ بندہ مسجد کے اندر ہو تو اس وقت تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مسجد کے اندر، رمضان کے اندر۔ تو یہی ان مہینوں کی مثال ہے کہ گناہوں سے ہر وقت مجھے اور آپ کو بچنا ہے انشاءاللہ، اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے ہر وقت۔ لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی تشریح آنے والی ہے کہ وہ مہینے کون سے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے حرمت والے حدیث کے مطابق وہ 4 ہیں۔ پہلا ہے رجب، دوسرا ہے ذی القعدہ، تیسرا ہے ذی الحجہ، چوتھا ہے محرم۔ 3 مہینے پہ در پہ لائن سے آتے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں لائن سے آتے ہیں ایک ساتھ۔ اور اسی طرح رجب جو ہے یہ تقریباً جو ہے الگ سے آتا ہے، 7واں یہ مہینہ ہے، یہ 7واں مہینہ ہے، تو یہ الگ آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ زمانے جاہلیت میں جاہلیت کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی کہ خاص طور سے ان مہینوں میں تم جنگ سے، ہے نا، لڑائی سے رک جاؤ، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلکہ ہم یہ کہیں گے، علماء نے کہا کہ ان میں سارے ان کاموں سے رک جاؤ جو گناہ کے کام ہیں، زیادتی کے کام ہیں، شرک سے، بدعت سے، رسم و رواج سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ سب سے رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، اور جو ہے نیکیوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ یہ علماء اکرام نے ان مہینوں کے تعلق سے بتایا۔ اور میں اپنا موضوع جو آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ماہ رجب کا مہینہ اور مسلمان، یہ میرا عنوان ہے۔ اس پہ آنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، عبادت کے تعلق سے اصولی باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، تاکہ میری اور آپ کی ہر موقع سے جو ہے جب بھی کوئی عبادت کا مسئلہ آئے تو ہماری اصلاح ہو اور صحیح طور پر ہم جو ہے عبادت کو انجام دے سکیں۔ سب سے بنیادی بات کہ عبادت میں جو اصول ہوتا ہے، عبادتیں جو ہوتی ہیں توقیفی ہوتی ہیں، مطلب مثال کے طور پر عبادت میں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو اسی وقت کرنا ہے جب اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ عبادت کا اصول ہے۔ جب بھی کوئی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب بھی کوئی عمرے کا ایسا آپ کبھی سنیں عبادت کے متعلق جو اللہ کا حق ہے، تو ہم کو ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آنا چاہیے، تو پھر تو اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا عبادت کہی جا رہی ہے۔ عبادت ہوتی ہی وہی ہے جو اللہ کے تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی نے امت کے لیے کر کے دکھایا، کہہ کر دکھایا، بتایا۔ تو عبادت کے لیے اصول یہ ہے، مثال کے طور پر ہم فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی ہمارا جوش، جذبہ، ایمان بڑھا، آج تو 4 رکعت پڑھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ فجر کی کتنا اچھا آپ کا اخلاص ہو، ہے نا، آج جو ہے عشاء کی رکعت جو ہے 6 پڑھ لیں گے، آج سب تازے تازے ہیں، ابھی بریانی کھا کے آئیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے معاملے میں
نہ کبھی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ ہر مسلمان کا ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے، اب نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے عبادت کا یہ اصول سمجھ لیں آپ کہ عبادت میں وہی کرنا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن زوال کے وقت آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، ہے نا، سورج ڈوبتے وقت آپ کو منع کیا گیا ہے، سورج نکلتے وقت نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ اچھا کام بھی اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کے نبی نے جائز قرار دیا ہے، بتایا ہے نا، کتنی بھی اچھی ہماری نیت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملات میں ہر چیز، یہ بھی آپ سمجھ لیں کیونکہ علمی ہماری مجلس ہے، کہ ہر معاملات جو ہوتے ہیں یعنی لین دین، تجارت، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، یہ معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہر چیز جائز ہے سوائے وہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے حدیث نے منع کر دیا۔ سبحان اللہ، ہر چیز جائز ہے معاملات میں، آپ چاہیں جس چیز کی تجارت کریں، ہے نا، چاہے کوئی بھی آپ چیزیں پہنیں، لیکن ان چیزوں کا آپ بس اس میں خیال رکھیں گے جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے حرام چیزوں کی تجارت سے منع کیا ہے، حرام جو کھانا حرام ہے، جو پینا حرام ہے، ان کو بس ہم تلاش کر لیں گے ان کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں۔ ہر پرندہ حلال ہے سوائے ان کے پرندوں کے جن کے جو ہے نوکیلے پنجے ہوتے ہیں، ہر جانور ہمارے لیے چوپایا حلال ہے سوائے ان چوپایوں کے جن کے جو ہے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ، کتا، یہ ناجائز ہے نا، اس طرح کے جو خود چیر کے پھاڑ کے کھاتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے معاملات میں اصول بتا دیے، لیکن کہا کہ کتنے جوس تمہارے لیے، کتنے پرندے، کتنے چوپائے تمہارے لیے حلال ہے، تم حساب نہیں لگا سکتے۔ لیکن عبادت میں معاملہ الٹا ہے کہ وہی کرنا ہے جو ثابت ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی کیا بولتے ہیں، اگر منع ہے تو دکھاؤ کہاں منع ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شریعت کا اصول یہ نہیں منع، بلکہ یہ دکھانا ہے کہاں ثابت ہے۔ شریعت میں ہم کو یہ پوچھنا ہے الحمدللہ علماء اکرام سے، اور علماء اکرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہی بات بتائیں جو شریعت میں ہے، قرآن و حدیث میں وہی بات آپ کو بولنا ہے، آپ اپنی طرف سے نہیں بولنا۔ کسی کو شریعت بنانے کا حق نہیں، کتنے بھی بڑے وہ علامہ ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے مسلمانوں، ایمان والوں، پوچھ لو اہل علم سے، جو اہل ذکر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ کے، ان سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو جو بھی فتویٰ نہیں معلوم علماء سے پوچھنا ہے، اور علماء سے کیا پوچھنا ہے؟ آپ کو ان کی رائے اور ان کا مشورہ، ان کی خواب نہیں پوچھنا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، یہ پوچھنا ہے کہ قرآن میں ہے کیا، یہ حدیث میں ہے کیا، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس طرح ان سے پوچھنا ہے۔ اور ان کی بھی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے وہ دلیل کی روشنی میں آپ کو بات بتائیں۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں کہ جب بھی کوئی عبادت کا مسئلہ آتا ہے الحمدللہ تو ہم کو ضرور آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے دل اس کے لیے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں عبادت کا ایک موقع مل رہا ہے، جیسے رمضان آتا ہے اور الحمدللہ آنے والا ہے، اس کی تیاریاں ہونی چاہیے، اس کے لیے وقت فارغ ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آئیے میں اپنے اب موضوع پر آتا ہوں کہ رجب کا جو مہینہ ہے، کیا اس مہینے میں بھی سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمان بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، بہت سارے روزے، نمازیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مختصر میں خطاب کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے، جس طرح شعبان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو پورے شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے، بعض دفعہ 15 شعبان، کیا اس مہینے میں بھی ویسا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ سوال ہے نا، کیا اس میں جیسے دوسرے مہینوں میں آپ خاص عبادتیں کرتے تھے، کیا اس مہینے میں بھی ثابت ہے؟ دوسرے مہینوں میں جیسے شوال کے 6 روزے کا ذکر ملتا ہے ہمیں رمضان کے بعد، کیا اس مہینے میں بھی ہے نا؟ ایسا اگر ہے جس طرح اس میں ثابت ہے، اگر اس میں بھی ثابت ہو تو بالکل ہم رکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے ایسے کوئی اعمال ہیں جو اس میں ثابت ہیں؟ تو اس کے تعلق سے اہل علم نے بتایا کہ اس مہینے کی سب سے بڑی جو ایک فضیلت، بلکہ کہی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس میں ظلم اور ستم کرنا، گناہ کرنا یہ درست نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے، سب سے بڑی اس کی فضیلت یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل علم نے کہا صحیح حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور کوئی روزے کی، نماز کی دیگر فضیلتیں بالکل اس کے بارے میں نہیں آئی ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے اصولی بات آپ سمجھ لیں، بڑے بڑے قدیم علماء، پرانے علماء، آج کے علماء، دنیا بھر کے جو صحیح اور بہترین جو علماء ہیں جن کو قرآن حدیث کا علم ہے، وہ سب فرماتے ہیں، ان کا خلاصہ میں علماء اکرام کی باتوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس میں کوئی ایسی عبادت ثابت نہیں ہے، خصوصی عبادت جس کو کہا جاتا ہے کہ خصوصی عبادت کی جائے، ان میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسی ایسی عبادتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو، ہدایت دے۔ ویسے تو ہر وقت نماز کا پڑھنا چاہیے، لیکن 5 وقت کا نماز کا اہتمام نہیں کرتے بہت سارے ہمارے بھائی۔ روز رمضان کی ان کو جو ہے قدر نہیں ہوتی، یا جمعے کی ان کو فکر نہیں ہوتی، لیکن جب اس طرح کے سال کی جو نمازیں آتی ہیں، شب معراج کی رات ہو، یا اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب ایک بہت مشہور نماز کہی جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو تو ایسا دیکھا جاتا ہے۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ ایسے اعمال جو اس مہینے میں مسلمان اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن حدیث سے، اللہ کے نبی کی سیرت سے، حتیٰ کہ صحابہ سے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ سے، چاروں اماموں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ لکھ کر جائیے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت صدیوں کے بعد بہت ساری چیزیں، 400 صدیوں کے بعد، بلکہ کچھ چیزیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آج سے 100 سال پہلے شروع ہوئی ہیں، 100 سال پہلے کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں، ان کو لوگ مسلمان دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! غور کیجیے آپ۔ سب سے پہلی چیز ہے جو اگر ہم کہیں ان چیزوں کو، کہ لوگ دین کے نام پہ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف بھی میں آپ کو کروں گا ابھی انشاءاللہ۔ کہ سب سے پہلے صلاۃ الرغائب کا اہتمام، یعنی پہلے جمعے کی، رجب کے پہلے جمعے کی مغرب سے عشاء میں یہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، پہلے جمعے کی رات میں یہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ طریقہ بھی مختلف ہے، تفصیل میں جانا میرا ابھی وقت نہیں ہے۔ تو صلاۃ الرغائب کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اصولی طور پر یہ جو ہے نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، نہ صحیح حدیثوں میں ہے، بلکہ ان تعلق سے، رجب کے تعلق سے اکثر جو حدیثیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، بلکہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، یعنی ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، مجہول لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! صلاۃ الرغائب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت سالوں کے بعد تقریباً 4 صدی ہجری میں اس کا جو ہے ایجاد کی گئی ہے نماز، ہے نا۔ اس کی تفصیلات ہے، جو حضرات جاننا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا نمبر رہے گا ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر، آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ہے مزید اس کی تفصیلات انشاءاللہ موقع کے لحاظ سے بیان کی جائے گی۔ اور دوسری جو ہے بدعت کہیے جو مسلمان کرتے ہیں، لیکن وہ اس ثابت نہیں ہے، کہ اس میں شب معراج کی رات کو منایا جاتا ہے نا، شب معراج۔ حالانکہ اس مہینے میں شب معراج کے تعلق سے اور جو ہے دیگر مہینوں کو ملا کر تقریباً بہت سارے علماء کے اقوال ہیں، الگ الگ قول ہیں، کہ اس رات میں ہوئی، 27 میں ہوئی، 26 میں ہوئی، 25، الگ الگ اقوال ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے، اس میں تقریباً 10 اقوال نقل کیے ہیں، اور اسی طرح صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ تو کون سا قول صحیح ہے، یہ بھی ایک وہ ہے۔ اگر مان لیا جائے سب سے لاسٹ بات کہ 27 رجب کو، رجب کے مہینے میں شب معراج اللہ کے نبی آسمانی دنیا پر سیر کرنے گئے، اگر مان لیا جائے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو جو ہے آج نے عید کی طرح جو ہے منایا، سجایا، اس رات کو خاص عبادت کی؟ یہ کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے نا۔ تو کسی چیز کا ثابت ہو جانا الگ چیز ہے، اور اس میں عبادتیں کرنا یہ بھی الگ چیز ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہونا ضروری۔ میں نے کہا عبادت میں شرط ہے کہ آپ اللہ کے نبی سے اس کا ثبوت ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں 27 رجب کی رات میں کوئی بھی ایسی خصوصی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ہرگز نہیں ملتی، نہ صحابہ سے ہم کو ملتی، نہ ائمہ سے ملتی، ہے نا۔ بعد کے دور میں، اور ہم دیکھتے ہیں قریب کے دور میں لوگوں نے یہ چیزیں بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ اسی طریقے سے 22 رجب خاص طور سے جو ہمارے معاشرے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں خاص طور سے مشہور 22 رجب کے کنڈے جو ہے منائے جاتے ہیں، ہے نا۔ اس دن جو ہے رات میں حلوہ جو ہے بنایا جاتا ہے، شکر میں حلوے کو، میدے کو ملا کے اس کو جو ہے ٹکیا بنائی جاتی ہے، صبح میں اس کو کھلایا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک بہت جو ہے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور جو ہے تو اس کی جو حقیقت ہے آپ دیکھیے، اگر آپ تحقیق کی دنیا میں جائیں گے تو یہ بھی آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ائمہ سے بالکل یہ 22 رجب ثابت نہیں ہے۔ یہ کنڈے سیرت سے آپ کو نہیں ملیں گا، شریعت سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ بھی آپ کو آج سے 100 سال پہلے، بلکہ میں نے خود پڑھا، شیعوں کی ایجاد ہے۔ شیعہ جو ہیں ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے 100 سال پہلے یہ کتابوں میں آپ کو ملے گا، یہ اس کی بھی تفصیلات ہے۔ اور یہ جو ہے خاص طور سے، بلکہ کہا جائے کہ اسلام دشمنی میں، اور خاص طور سے صحابہ کی دشمنی میں یہ منایا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی اس دن انتقال ہوا، اس دن شہادت ہوئی ان کی۔ اس دن کو جو ہے، جو ان سے نفرت کرنے والے خاص طور سے شیعہ جو ہیں،
ہے نا، جن کو اپنے آپ کو ماننے والا تو حضرت علی کا کہتے ہیں، لیکن حضرت علی کے ماننے والے نہیں ہیں. حضرت علی کی تو حضرت معاویہ کے دوست تھے، بھائی تھے وہ، سبحان اللہ، ہے نا. یہ تو جو ہے ان سے دشمنی میں، نفرت میں ان کا آج شہادت ہوئی، ان کا انتقال ہوا، آج ہم حلوہ بنا کے، آج ہم جو ہے پوریاں بنا کے، آج ہم میٹھا بنا کے کھائیں گے. اللہ اکبر. جو مسلمان 22 رجب کو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. صحابہ سے دشمنی کا، جن کی ایمان کی گواہی اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، ان کے بارے میں تم خوشیاں مناؤ گے. اللہ اکبر. تو غور کرنا چاہیے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو خوشیاں مناتے ہیں جہالت کی وجہ سے، یا جو ہے کم علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے. ان کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ جو ہے ایسے موقع پر جب ہمارے ایک صحابی کی شہادت ہوئی، ہے نا، اتنے عظیم صحابی جو اللہ کے نبی کے جو ہے سالے اور اس امت کے ماموں ہیں، امہات المومنین کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. اس امت کے ماموں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے ہیں. ان کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ جو ہے اب جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ ہدایت یافتہ شخص ہیں. اللہ اکبر. یہ تو جو ہے صحابہ سے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں. جو ہے اس طرح کا جو ہے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے عداوت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے روزے کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے کچھ خاص دنوں میں، جمعرات کے دن. جبکہ روزہ رکھنا، میں نماز پڑھنا میں نے کہا، اور جو غریبوں کو کھلانا پلانا، یہ سب اچھے کام ہیں. روزہ رکھنا، بلکہ دیکھیے اللہ کے نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. یہ ساری سنتیں ہم نے بھلا دی، لیکن ہمیں صرف جو ہے رجب کے مہینے میں، خاص مہینے میں روزے یاد آتے ہیں. تو بتائیے کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑی لعنت ہوتی ہے. جب بدعت معاشرے میں ایجاد ہوتی ہے تو سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. جب بدعتیں معاشرے میں ہوتی ہیں نا، اسی لیے ہم سنت سے وہ جو ہے دور نظر آتے ہیں. ہمارے ہر معاملے میں آپ دیکھو، نماز میں، روزوں میں، دیگر معاملات میں ہمیں سنت جو صحیح طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، کرنے والے بہت کم ملیں گے. لیکن جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، کرنے والے بہت ملیں گے. کہ سنتوں کی جو سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، بدعت کو اپنانے کی وجہ سے اللہ سنت کی عظمت کی وجہ سے سنت کو اٹھا لیتا ہے نا، سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. تو روزے بھی جو ہے اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی سے خصوصی روزے کسی بھی دن ثابت نہیں ہے اس مہینے میں. تو ہم کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، اور جو ہے دوسرا مہینہ میرا مہینہ ہے. ایسے ایک موضوع اور ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے نا، اس کی کوئی حدیث، یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی کہ بدعت جو ہے بہت بڑی لعنت ہے. اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں جو آپ پڑھتے تھے، جمعہ خطبہ ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو، اس میں آپ بدعت سے پناہ مانگتے تھے. کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِ ہَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور کیا ہے؟ اور سب سے بری بات دین میں بدعت ہے. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری بات جو ہے نئی بات ہے جو دین میں نئی ایجاد کیجیے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات دین کے حوالے سے بدعت ہے. بدعت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہننا، نئے آلات کو استعمال کرنا، ہے نا، کمپیوٹر چلانا، یا جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھنا. یہ بدعت نہیں ہے. بدعت کیا ہے؟ دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر جو کام کیا جائے. اور یہی تو ہوتا ہے جو ہمارے بھائی، جو ہم ان کی نیتوں کی قدر بھی کرتے ہیں، اچھی نیتوں سے کرتے ہیں، لیکن اچھی نیت سے اللہ کے نبی سے جو ثابت نہیں ہے وہی کام کرنا تو بدعت ہے. تو یہی بدعت کی تعریف ہے. وہ اس کی تعریف ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ اصول آپ لے کر جائیے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ اکبر. جو ایسی بات میرے اس دین میں ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی، پہلے قرآن میں نہیں تھی، حدیث میں نہیں تھی، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو بعد میں ایجاد کرے دین کے حوالے سے، تو وہی تو فہو رد، قابل رد ہے وہ بات، اور وہ شخص قابل مردود ہے. اس کی وہ بات نہیں لی جائے گی، رد کر دی جائے گی. تو میرے بھائی اتنی ساری ہم عبادتیں کریں اور اللہ کے پاس وہ مردود کر دی جائیں، ہمارے چہرے پر مار دی جائیں، تو بتائیے کتنا بڑا خسارے کی بات ہے. بلکہ میں کہوں کہ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں بہت بڑی ان کے لیے فضیلت ہے، بشارت ہے نا، جنت کی ان کے لیے بشارت ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، سنت کی پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہے نا.
اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے بہت بڑی کامیابی اس کو ملتی ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی دین کو چھوڑ کر بدعت ایجاد کرتا ہے، نئے نئے کام شریعت میں کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو سکتا ہے نا۔ اور یہ بدعت ایسی لعنت ہے جس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، اللہ اکبر، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ قیامت کے دن میرے بھائی، قیامت کے دن غور کرنے والی حدیث ہے، رلا دینے والی حدیث ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، اور مسلمان جوک در جوک پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ اس کے بعد کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ، ایسا وہ پانی ہوگا، حوض کوثر کا پانی۔ اللہ کے نبی پلا رہے ہوں گے، مسلمان آ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پلا رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے، داڑھی ٹوپی سب کچھ ہوگا، بالکل مسلمان جیسے ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو بیچ میں کیا ہوگا، فرشتے ان کو آڑ کر دیں گے، ان کو روک لیں گے، پردہ ڈال دیں گے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوا، یہ میرے امتی ہیں، میرے مسلمان ہیں، ان کو آنے دو۔ اللہ کے نبی فرشتے کہیں گے، اللہ اکبر، فرشتے آپ سے کہیں گے۔ اور غور کرنے کی بات ہے، جو یہ لوگ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، وہ غور کریں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو آنے دو، فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اللہ اکبر، جنہوں نے کہ آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یعنی اللہ کے نبی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، وہ تو پہلے ہی پہچان لیتے ہیں اللہ کے نبی، یہ تو بدعتی لوگ ہیں، ان کو دور کر دو، لیکن اللہ کے نبی بھی نہیں پہچان سکے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غیب دان نہیں تھے، غیب دان صرف رب العالمین ہے، اللہ ہے، وہی غیب جاننے والا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ ہی غیب جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول سے وہ راضی ہو جائے، جتنا اس کو بتانا ہے اتنا ہی وہ بتاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے کچھ خبریں دی ہیں، وہ اللہ نے ان کو بتائی ہیں، اپنی طرف سے کچھ بات نہیں بتائی آپ نے، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی غور کرنے کا مقام ہے کہ بدعتی حضرات کو، جو بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، بدعت پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دین بعدی، ان کو میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس خطرناک وقت سے جب کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار، کوئی دولت مال کچھ کام نہیں آئے گا، صرف نیکیاں کام آئیں گی، اس وقت اللہ کے نبی کی نظروں سے دور ہونے سے بچنا ہے تو بدعت سے توبہ کرنا چاہیے، بدعت سے مجھے اور آپ کو بچنا اور بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعت سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔